سارے انسان جو ہے نا وہ آزادی کے ساتھ اس قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں، اس آزادی کے اوپر کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں۔ ہر انسان مذکر جو ہے وہ مذکر کے ساتھ اور مؤنث جو ہے وہ مؤنث کے ساتھ اٹیچ ہو، یہی آزادی چاہتے ہیں نا وہ لوگ، یہی آزادی چاہتے ہیں۔ اچھا، اس کے نتیجے میں انسانوں کی آبادی ختم ہو جائے گی یا بڑھے گی؟ خود کائنات ہی تباہ ہو جائے گی باجی۔ وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ انفرادی زندگی کے اثرات دوسروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ جی پچھلی کلاس میں کون کون ساتھی تھے؟ مولانا آپ بتائیں الہاد کس کو کہتے ہیں؟ آپ پچھلی کلاس میں تھے، یہ والے ساتھی، یہ والے۔ ٹھیک ہے کیا کرنا؟ ٹھیک ہے صحیح بتا رہے ہیں آپ۔ ہاں، اصل سے جو چیز ہٹ جائے، راہ راست سے ہٹنا، یہ اس کی لغوی تعریف ہے الہاد کی۔ اصطلاحی اعتبار سے اگر ہم اس کو سمجھیں تو کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ جی ادھر سے کوئی پچھلی کلاس میں تھے۔ خدا کے وجود کا انکار کرنا، یعنی خدا کے نہ ہونے پر یقین رکھنا یا خدا کے وجود کے اوپر شک و شبہات کا اظہار کرنا، اس کو الہاد کہا جاتا ہے۔ ہم نے وجود باری تعالیٰ کے اوپر 2 دلیلیں پڑھی تھی، کوئی بتا سکتا ہے وہ کون سی ہے؟ کہ خدا تعالیٰ کا وجود کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جی جی، اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو تخلیق کی ہے وہی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے، اور یعنی اس کی جو فطرت کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے، اور دوسری کہ مخلوق جو ہے وہ اپنے خالق کے ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ ہماری گفتگو پہنچی تھی کہ اگر کسی چیز کا وجود دلالت کرتا ہے کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے، آپ مثالیں دیتے ہیں، یہ کائنات کو دیکھ لو، یہ لیپ ٹاپ کو دیکھ لو، کرسی کو دیکھ لو، کوئی بھی چیز دیکھ لو، جس کا وجود ہے اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا موجود ہے۔ تو ملحدین کی جانب سے یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ تم خدا کا وجود مانتے ہو تو بتاؤ پھر خدا کو کس نے بنایا ہے؟ خدا کو بنانے والا کون ہے؟ یہ ان کی جانب سے سوال اٹھایا جاتا ہے۔ ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی۔ اس کے مختلف جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ سوال ملحدین جب کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ہی اصول کو توڑ رہے ہیں، وہ اپنی فکر کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ اس کائنات کے وجود کو تسلیم کر رہے ہیں بغیر خالق کے، تو خالق کو بغیر خالق کے کیوں نہیں مان سکتے؟ اس کائنات کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود وہ اس کا وجود مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ چیز ہے۔ تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خالق کا خالق کوئی نہیں ہے تو پھر اس کا انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اصل میں ان کے فکر کی تضاد کے اوپر یہ سوال دلالت کر رہا ہے۔ بہرحال پہلا جواب جو ہے وہ ہماری جانب سے یہ ہوگا کہ آپ کا یہ سوال کرنا ہی غلط ہے،
کیوں کہ جب تم کائنات کو بغیر خالق کے مان سکتے ہو تو پھر خالق کو بغیر خالق کے کیوں نہیں مان سکتے؟ دوسرا جواب یہ ہوگا ہماری جانب سے کہ یہ جو اصول ہم بیان کرتے ہیں نا، کسی بھی چیز کو آپ دیکھیں گے یا اس کا وجود ہے تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہوتا ہے، یہ سوال یا یہ دلیل ہم مخلوق کے حوالے سے دیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ پہلے سمجھ لو، پھر اس کے اوپر سوال اٹھاؤ۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اس ساری کائنات کو خدا نے بنایا ہے، خدا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر خدا کو بنانے والا بھی کوئی ہو تو پھر وہ خالق نہیں، وہ تو مخلوق ہو جائے گا، جبکہ ہم خدا کو خالق مانتے ہیں، ہم خدا کو مخلوق نہیں مانتے۔ اور یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ کوئی بھی چیز تم دیکھ لو بنی ہوئی، اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا، یہ مخلوق کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ تو مخلوق کی دلیل جو ہے وہ خالق کے اوپر آپ نہیں فٹ کر سکتے۔ تیسرا جواب یہ ہوگا کہ جب کسی چیز کی خصوصیات کا آپ کو علم ہو جائے گا، اس کی تعریف کا علم ہو جائے گا، اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہو جائے گی، تو کئی سوالات خود بخود اس کے بارے میں غلط ثابت ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لیپ ٹاپ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جب آپ اس کو جان لیں گے کہ یہ لیپ ٹاپ کیا چیز ہے، کیا کام کرتا ہے، یہ کیسے بنتا ہے، تو اس کے بعد اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ لیپ ٹاپ جو ہے یہ کس کھیت کے اندر اگتا ہے، تو کیا تک بنتا ہے اس سوال کا؟ اس کا سوال خود بخود غلط ثابت ہوتا ہے۔ جب آپ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں جان لیں گے، موبائل کیا ہے، کیا کام کرتا ہے، کہاں پر بنتا ہے، جب آپ اس کے بارے میں جان لیں گے تو پھر کوئی آپ کے سامنے موبائل کے بارے میں سوال کرے کہ آپ مجھے بتاؤ کہ موبائل کس درخت پر اگتا ہے، تو آپ اس کا سوال سن کر مسکرائیں گے یا اس کے سوال کو حقیقت سمجھیں گے؟ وہ یہ تو سوال ہی غلط ہے۔ موبائل تو وہ تو درخت پر اگتا ہی نہیں ہے، وہ تو فیکٹری کے اندر بنتا ہے۔ ہاں یہ پوچھو کہ وہ فیکٹری کہاں پر ہے یا کس فیکٹری کے اندر بنتا ہے، وہ میں تمہیں بتا سکتا ہوں، کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ یہ درخت کے اوپر اگنے والی چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جان لیں گے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، خالق کائنات کے بارے میں، اس کی صفات کا علم آپ کو ہو جائے گا، تو کئی سوال خود بخود غلط ثابت ہو جائیں گے اس کے بارے میں۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ الصمد۔ اللہ کو اپنے وجود کے اندر کسی کا احتیاج نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ قائم بھی ذات ہے۔ تو جو چیز قائم بھی ذات ہو، یعنی اپنے وجود کے اندر وہ کسی کی محتاج نہ ہو، اس کا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تمہارا سوال ہی ہوگا۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نظریہ جان لو گے، اللہ تعالیٰ کی صفات اور خصوصیات کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے گا، تو تمہارا سوال خود بخود غلط ثابت ہو جائے گا کہ اللہ نے خود بتایا ہے کہ میں کسی کا محتاج نہیں۔ جب وہ کسی کا محتاج نہیں تو اس کا خالق بھی نہیں۔ خالق جو ہے یہ محتاج کا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ان کی جانب سے یہ اٹھایا جاتا ہے، یہ سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا آپ کو کہ یہ سوال کرنا ہی بنیادی طور پر غلط ہے کہ خدا کا خالق کون ہے، لیکن وہ آپ سے سوال کریں گے جب آپ یہ دلیل پیش کریں گے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، کیونکہ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے اس کا وجود آپ کو ملے گا تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ضرور ہوگا، خود بخود نہیں ہوگا۔ اس کی آپ بے شمار مثالیں موبائل کی، لیپ ٹاپ کی، کیمرے کی، یہ صفوں کی، یہ مسجد کی، گھر کی، ہر چیز کی آپ مثال اس کو دے سکتے ہیں کہ یہ چیزیں خود بخود نہیں بن سکتی۔ یہ میز کا مٹیریل جو ہے
لاکھوں سالوں سے دنیا کے اندر موجود، لیکن یہ میز خود بخود نہیں بنا، اس کو کسی نے بنایا ہے تو اس شکل کے اندر کیا ہے، حالانکہ مٹیریل تو اس کا پہلے سے موجود تھا۔ تو آپ مٹیریل جو ہے میدان کے اندر رکھ دیں کسی عمارت کا، وہ کروڑوں سال بھی پڑا رہے گا تو وہ مٹیریل خود بخود عمارت نہیں بنے، کوئی نہ کوئی معمار آپ کو ملے گا، کوئی مستری ملے گا جو اس مٹیریل کو کام میں لائے گا، اس کو ترتیب دے گا اور پھر وہ ایک عمارت کھڑی کر کے دکھا دے گا۔ بذات خود یہ چیزیں نہیں۔ تو پھر آپ سے یہ سوال اٹھایا جائے گا، کیا جائے گا کہ پھر بتاؤ خدا کو کس نے بنایا؟ دوسرا سوال ان کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے، ملحدین کی جانب سے، کہ خدا چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ خدا جو ہے وہ نظر نہیں آتا، اگر ہوتا تو وہ ہمیں نظر آتا، اگر وہ ہوتا تو ہمیں نظر آتا۔ اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کا یہ سوال جو ہے بنیادی طور پر غلط ہے، کیونکہ یہ سوال اس اصول کے اوپر مبنی ہے کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ کیا یہ اصول آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اگر ایک چیز نظر نہ آئے تو اس کا وجود نہیں ہوتا؟ یہ اس بنیاد کے اوپر، اس اصول کے اوپر یہ سوال اٹھایا ہے۔ وہ کبھی بھی اس اصول کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، نہیں وہ خود ہو سکتا وہ خود ہی کہہ رہے نہیں یار یہ تو لازمی نہیں ہے، کئی چیزیں جو وہ نظر نہیں آتی لیکن پھر بھی ہم مانتے تو ہیں۔ تو جب وہ یہ بات کہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوال کیوں ہو گیا کہ کئی چیزیں ایسی ہیں جو تم خود مانتے ہو کہ وہ نظر نہیں آ رہی لیکن ان کا وجود تم تسلیم کر رہے ہو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ چیز نہیں مانی جا سکتی کہ وہ نظر نہیں آ رہا لیکن وجود اس کا ہے؟ تو یہ تمہارا سوال ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ کیوں کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر تو نہیں آتی لیکن ان کا وجود ہر انسان مانتا ہے۔ مثال کے طور پر عقل، عقل جو ہے، فہم، شعور، یہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ کسی کے ساتھ میری گفتگو ہو گئی کچھ سال پہلے، تو وہ یہی اس نے سوال اٹھایا تو میں نے یہ جواب دیا، میں نے کہا کہ ضروری تو نہیں ہے جو چیز نظر نہ آئے اس کا وجود نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کیا دلیل ہے؟ میں نے عقل، کہتا نہیں عقل کا نظر آتی ہے۔ میں نے کہا کہاں نظر؟ کہتا ہے وہ جو دماغ ہوتا ہے وہ عقل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھینس کا دماغ تو پھر بہت ہی بڑا ہوگا نا۔ وہ جو دماغ ہوتا ہے کہتا ہے جی وہ عقل ہوتی ہے، وہ عقل نہیں ہوتی۔ پھر تو بھینس کا دماغ جو وہ تو انسانوں سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس کا تو دماغ جو ہے وہ انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور کئی چیزوں کا دماغ ہے۔ تو یہ عقل جو ہے اس کا وجود ہر انسان مانتا ہے کہ عقل ہے لیکن یہ نظر نہیں آتی۔ خوشبو ہے ہر انسان مانتا ہے، بدبو ہے ہر انسان مانتا ہے، نظر نہیں آتی۔ طاقت ہے، قوت ہے، نظر نہیں آتی۔ آپ ان چیزوں کے آثار دیکھیں، اب یہ چیزیں بنی ہوئی آپ کو یہ عقل کے آثار ہیں۔ بھینس کیوں نہیں کہ میز بنا لیتی یا لیپ ٹاپ بنا لیتی؟ کیوں نہیں وہ بنا لیتی؟ یہ عقل کے آثار ہیں، قوت اور طاقت کے آثار آپ کو نظر آئیں گے۔ ابھی دو بچوں نے یہ اٹھا کر یہاں پر جو ہے رکھا ہے، ان کے اندر وہ طاقت تھی اس کو اٹھانے کی تو یہ اٹھا کر لائے، یعنی یہ وہاں پر تھا، وہاں سے یہاں پر آیا ہے، یہ قوت کے آثار ہیں، نتائج ہیں۔ لیکن اگر کوئی آپ کو یہ کہے کہ قوت ہمیں دکھاؤ، آپ دکھا نہیں سکیں، اس کے آثار آپ کو دکھا سکیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو نظر نہیں آتی، اس کے باوجود ان کا وجود ہر انسان مانتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا تو اس کا یہ نتیجہ کہاں سے نکل آئے گا اس کا وجود نہیں ہے؟ یہ نتیجہ نکالنا ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے اس کا کہ خدا کے نظر نہ آنے کا دعویٰ تو وہ کرے جس نے ساری کائنات کو چھان لیا ہے، کہ خدا جو ہے چونکہ نظر نہیں آتا اس لیے اس کا وجود ہم نہیں مانتے،
بھئی کیا تم نے ساری کائنات کو دیکھ لیا ہے، پرکھ لیا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ تو ہو سکتا ہے خدا جو ہے وہ کسی اور جگہ پر نظر آ جائے، ادھر نہ آئے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے امریکہ ہمیں نظر آ رہا ہے، سعودی عرب نظر آ رہا ہے، وہ ہمیں تو اس حال سے باہر کی چیزیں جو ہیں وہ نظر نہیں آ رہی اس وقت، تو اس کا یہ مطلب کہ ہمیں چونکہ نظر نہیں آ رہی چیزیں اس لیے جو اس کا وجود ہی ختم ہو گیا، امریکہ کا بھی وجود ختم ہو گیا، سعودیہ کا بھی وجود، بلکہ ہمارے صدر زرداری صاحب کا وجود بھی ختم ہو گیا، کیونکہ وہ بھی ہمیں اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ تو اگر کسی کو نظر نہیں آ رہی کوئی چیز، اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا وجود ختم ہو گیا، یہ بالکل اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جس نے ساری کائنات کو چھان لیا، چپا چپا چھان لیا کہ میں نے ساری کائنات، اس حال کو اگر آپ دیکھیں، ایک بندہ جو اس سارے حال کو جو ہے وہ دیکھتا ہے غور کے ساتھ، تو اس کو کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی، تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے میں نے یہ حال دیکھا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، میں نے یہ دیکھا ہے۔ جب وہ کوئی انسان یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ میں نے ساری کائنات دیکھ لی ہے، تو وہ کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے خدا نظر نہیں آتا؟ اس کائنات کا 5 یا 6% حصہ جو ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں ابھی ہم دیکھ پائیں گے۔ ابھی تو بھائی کیا کہتے ہیں پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے، ابھی تو 5-6% انہوں نے حصہ دیکھا ہے کائنات کا۔ جب یہ 100% کائنات دیکھ لیں گے پھر خدا ان کو نظر نہ آئے، پھر یہ کہ ٹھیک ہے ہمیں نظر نہیں آیا خدا، اس لیے اس کا وجود نہیں، پھر بھی وجود ختم نہیں ہو سکتا اس کا، پوری کائنات بھی چھان مارے خدا نظر نہ آئے تو پھر بھی اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، جیسا کہ مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی۔ تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں خدا نظر اس لیے نہیں آتا کہ اس دنیاوی آنکھ سے اس کو دیکھا نہیں جا سکتا، اس لیے وہ نظر نہیں آتا۔ قیامت والے دن وہ نظر آئے گا، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، اِلیٰ رَبِّہَا ناظرہ، اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے کہ تم 14ویں رات کے چاند کی طرح خدا تعالیٰ کو جو ہے وہ دیکھو گے، جنت کے اندر دیدار کرو۔ تو ایک چیز وقتی طور پر کسی خاص سبب سے نظر نہ آ رہی ہو اور کچھ عرصے کے بعد جا کر نظر آنا شروع ہو جائے، تو کیا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا؟ مثال کے طور پر جب حورتبین نہیں نکلی تھی، یہ جراثیم دیکھنے کے آلات نہیں نکلے تھے، بلکہ ابھی بھی یعنی وہ آلات بننے سے پہلے تو سارے لوگوں کو یہ فضا کے اندر اڑتے ہوئے جراثیم نظر نہیں آتے تھے، اور ابھی ہمیں بھی نظر نہیں آ رہے جب تک کہ ہم وہ مخصوص آلہ اپنی آنکھ کے ساتھ نہ لگائیں گے۔ کہہ لیں کہ 10,000 سال تک جو ہے وہ جراثیم نظر نہیں آئے، 10,000 سال کے بعد وہ خوردبین بنی اور اس کے ساتھ انہوں نے جراثیم دیکھے اور فیصلہ کیا کہ فضا کے اندر بھی جراثیم ہوتے ہیں، فضا کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں۔ تو اب 10,000 سال تک جو ہے لوگوں کو جراثیم نظر نہیں آتے تھے، تو اس کا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ جراثیم کا وجود نہیں ہے۔ ایک مخصوص وقت تک وہ نظر نہیں آ رہے تھے، ایک مخصوص وقت کے بعد جا کر نظر آنا شروع ہو گئے، تو اس کا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ ان کا وجود نہیں تھا، بلکہ اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ ان کا وجود تھا، پہلے بھی تھا ان کا وجود، صرف یہ کہ پہلے یہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری آنکھ کے اندر اتنی پاور اور طاقت ہے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آنکھوں میں ایسی طاقت اور پاور پیدا کر دے گا کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں، تو ہم کریں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ کا وجود ہے، جو آپ سمجھ میں آیا۔ ملحدین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ساری کائنات ہے نا، یہ جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کیسے بنی ہے، ایک دھماکہ ہوا تھا، کہتے ہیں جی دھماکہ ہوا تھا۔ اچھا جی دھماکہ ہوتا ہوا انہوں نے دیکھا ہے؟
مانتے ہیں جی دھماکہ ہوا تھا، یہ دھماکے کے وقت موجود تھے یا اس کو دیکھ کر کہتے ہیں جی یہ جو انسان کی تخلیق ہوئی ہے نا یہ ایک جرثومے سے ہوئی ہے۔ بھئی وہ جرثومہ کہاں سے آ گیا، اس کو کہاں سے زندگی ملی، وہ کدھر تھا، وہ جرثومہ انہوں نے دیکھا ہے؟ نہیں، مان رہے ہیں۔ بلیک ہول دیکھا ہے انہوں نے؟ نہیں، مان رہے ہیں اس کو۔ اسی طرح جو ہے یہ خلائی مخلوق جو ہے ایلین، انہوں نے دیکھے ہیں؟ نہیں، مان رہے ہیں جی ہے تو خلائی مخلوق ہے۔ تو یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو یہ خود بغیر دیکھے جو ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو خدا کے وجود کو بغیر دیکھے کیوں نہیں بھائی تسلیم کیا جا سکتا؟ اگر تم نے اصول بنانا تو پھر ہر چیز کے بارے میں بناؤ، یہ تو کوئی توقع نہیں ہے کہ تم خدا تعالیٰ کے بارے میں کچھ اور قانون بناؤ اور باقی چیزوں کے بارے میں کچھ اور قانون بناؤ۔ تیسرا سوال ان کی جانب سے یہ ہوتا ہے کہ خدا کو نظر آنا چاہیے تھا، نظر آتا کیوں نہیں؟ اس کو نظر آنا چاہیے تھا، وہ نظر آتا کیوں نہیں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں یہ سوال جو ہے وہ نظریہ اسلام سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف مخلوق کے لیے آزمائش کے طور پر بنایا۔ یہاں پر مکلف مخلوق کی آزمائش ہے، جن اور انسانوں کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ موت اور زندگی اس لیے بنائی ہے تاکہ واضح ہو جائے، آزمائے کہ اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ یعنی یہاں پر جو ہمیں موقع مل رہا ہے، وقت مل رہا ہے کہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اگر ہمیں سامنے آ کر حکم دے، ہم انکار کر سکتے ہیں؟ آزمائش ہمارے لیے کب تک رہے گی؟ جب تک ہمیں اختیار ہوگا، اسی وقت تو ہمیں ہمارا امتحان ہے نا۔ امتحانی سینٹر کے اندر آپ بیٹھے اور وہاں پر ہمیں جواب لکھنے کا اختیار ہو، صحیح لکھیں یا غلط لکھیں، تب ہی تو ہمارا وہ امتحان کاؤنٹ ہوگا۔ ہمیں امتحانی سینٹر کے اندر پھینک کر جو ہے وہ پابند کر دیا جائے کہ تم لکھ کچھ نہیں سکتے، پھر ہمارا امتحان کیا ہوا؟ تو ہمارا امتحان یہ اس وقت تک ہے جب تک ہمارے پاس اختیار ہے کہ ہم اچھا کریں یا برا کریں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نظر آ جاتا، ہمیں سامنے آ کر ایک آرڈر دے، ہمارا اختیار باقی رہے گا، ہم تو اللہ کی بات مانیں گے۔ اللہ کے سامنے کون انکار کر سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نظر نہیں آتا تاکہ لوگوں کے پاس اختیار باقی رہے۔ اور یہ کائنات بنائی ہی امتحان کے لیے۔ چوتھا سوال وہی جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی بتا دیا تھا کہ یہ کائنات کا خالق کوئی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ اتفاقاً جو ہے دھماکہ ہوا اور کائنات جو ہے پھیلنا شروع ہو گئی، بگ بینگ تھیوری جس کو یہ کہتے ہیں۔ تو ایک دو باتیں تو میں نے بتا دی تھی آپ کو، مزید جو ہے وہ سمجھ لیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ دھماکہ ہوتا ہوا کسی نے نہیں دیکھا، ایمان مل گیا ہے ان کا۔ تو اللہ پر ایمان مل گیا کیوں نہیں ہو سکتا؟ دوسرا جواب میں نے بتا دیا تھا آپ کو کہ اتفاق رونما ہونے کے لیے کم از کم پہلے کتنے وجود چاہیے؟ دو وجود چاہیے۔ اور ہم تو اتفاق سے پہلے ایک وجود کا کہہ رہے ہیں، یہ دو کے قائل ہو رہے ہیں، یعنی یہ تو ہم سے بھی آگے جا رہے ہیں، جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کم از کم پہلے دو وجود ہوں گے تو اتفاق رونما ہوگا۔ اس کی مثال بھی میں نے آپ کو سامنے، اور ہمارے شیخ اور استاد حافظ عبدالمنان نور پوری رحمہ اللہ کی گفتگو بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی۔ تو اتفاقاً کہنا جو ہے یہ ان کا درست نہیں ہے، وگرنہ ان کو ماننا پڑے گا کہ اتفاق سے پہلے دو وجود تھے، تبھی تو اتفاق رونما ہوا، وگرنہ اتفاق ہو نہیں سکتا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہ بگ بینگ جو ہے نا، یہ ابھی تھیوری ہے، یہ کوئی سائنسی لا نہیں بن رہی، یہ قانون نہیں ہے، اور تھیوری کے اندر جو ہے وہ چینجنگ ہوتی رہتی ہے۔ سائنسدانوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔
اور بالفرض اس کو تسلیم کر بھی لیا جائے کہ یہ واقعی درست بات ہے، بگ بینگ تھیوری یہ قانون ہے، ایک لا بن بھی جائے، تو زیادہ سے زیادہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ میں نے بتایا تھا آپ کو، زیادہ سے زیادہ اس تھیوری سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ نہیں نہیں، زیادہ سے زیادہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ ہاں، یہ جو کائنات کا طریقہ ثابت ہوتا ہے، کائنات بڑھنے کا طریقہ ثابت ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ ہرگز اس کا نتیجہ نہیں نکلتا۔ آپ کو اس لیپ ٹاپ کے بڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے تو کیا آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے؟ کبھی بھی آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ تو بگ بینگ تھیوری کو اگر آپ تسلیم کر بھی لیں تو اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے کہ ایک دھماکہ ہوا، دھماکے سے کائنات بڑھنا شروع ہو گئی، یعنی زیادہ سے زیادہ یہ نکلتا ہے کہ یہ کائنات بڑھنے کا طریقہ کہاں سے شروع ہوا؟ دھماکے سے۔ بڑھی کیسے؟ یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ اس کا ثابت ہوتا ہے۔ یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اس کو بنایا کس نے، یہ اس کا تعلق ہی نہیں ہے، یہ اس کا موضوع ہی نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے بڑھنے کا طریقہ معلوم ہونے سے اس کے بنانے والے کی نفی نہیں ہو سکتی۔ اجی اتفاقاً دھماکہ ہوا اور یہ کائنات بن گئی۔ ایک جواب آپ اس کا یہ بھی دے سکتے ہیں کہ دنیا کا کوئی دھماکہ ہمیں بتا دو جس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ سدھری ہوں۔ جب بھی دھماکہ ہوتا ہے تو تباہی آتی ہے، چیزیں جو ہیں وہ بکھرتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ یہ کیسا دھماکہ ہوا کہ ہر چیز ہزاروں سالوں سے پرفیکٹ جو ہے وہ چل رہی ہے؟ یہ کیسا دھماکہ ہے کہ ہزاروں سالوں سے ہر چیز جو ہے وہ اپنے مدار کے اندر چل رہی ہے، کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہمیں کو دنیا کا دھماکہ دکھائیں تو صحیح جس کے نتیجے میں چیزیں جو ہیں وہ سدھری ہوں، بنی ہوں۔ ہمیشہ جب دھماکہ ہوتا ہے تو چیزیں بکھرتی ہیں، نہ کہ وہ سنورتی ہیں یا بنتی ہیں۔ ایک جواب آپ اس کا یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اتفاق، آپ کہتے ہیں یہ اتفاقاً بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اتفاق کے چانس جو ہیں یہ، یعنی اتفاق سے کوئی چیز درست بن جائے، اتفاق سے کوئی چیز درست ہو جائے، یہ ہزاروں مواقع میں سے یا لاکھوں مواقع میں سے کتنی مرتبہ ممکن ہے؟ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ آپ 10 پرچیاں لیں، ان کے اوپر آپ لکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، ہر پرچی کے اوپر ایک ایک نمبر لکھیں۔ اس کو آپ اس بیگ کے اندر ڈال دیں، تھیلے میں ڈال دیں یا جیب میں ڈال دیں، تو آپ جو ہے اس ایک ایک پرچی کر کے نکالیں، ایک پرچی نکالیں، نکال کر آپ دیکھیں، پھر اس کو ڈال دیں، پھر ایک پرچی نکالیں۔ بتائیں، فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ ہم 1,00,000 مرتبہ ایسا کریں گے، 1,00,000 مرتبہ ایسا کرنے کے نتیجے میں کیا آپ کو یہ یقین ہے کہ کسی نہ کسی موقع پر جا کر میں جو پرچی پہلے اٹھاؤں گا وہ 1 نمبر نکلے گی، پھر اس کے بعد جو اٹھاؤں گا وہ 2 نمبر نکلے گی، پھر 3 نمبر، ترتیب کے ساتھ 10 نمبروں تک نکلے گی؟ 1,00,000 مرتبہ بھی اگر آپ کر دیں تو کیا اتفاق ایسا ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ زور لگا کر دیکھیں، جو مرضی کر کے دیکھیں، یہ کیسا اتفاق ہے کہ یہ ہر چیز ہی سیدھی ہو گئی؟ آپ 10 پرچیوں کو جو ہے وہ 1,00,000 مرتبہ نکالنے کے باوجود جو ہے وہ ترتیب سے نہیں نکال سکتے۔ یہ کائنات کا اتفاق کیسا ہے کہ ہر چیز ہی ترتیب کے ساتھ، ہر چیز ہی اپنی جگہ پر موجود ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا بنانے والا تو پیچھے ہے، یہ خود بخود نہیں بنے۔ اب آپ دیکھیں اس کو مزید ایک مثال سے سمجھو۔ انسان جو ہے وہ اس کرۂ ارضی کے اوپر آباد ہے،
یہ سائنسدانوں نے اور بھی سیارے دریافت کیے ہیں نا، وہاں پر انسان آباد نہیں، وہاں پر زندگی کا وجود نہیں ہے. تو زندگی کا وجود آپ کو کہاں پر مل رہا ہے؟ یہاں اس دنیا کے اندر، یہ جو زمین ہے یہاں پر اس سیارے کے اوپر. اب یہاں پر زندگی کا وجود ہے، انسان آباد ہے، یہاں پر آپ کو زندگی قائم رکھنے کی چیزیں بھی ملیں گی، ہوا بھی ملے گی، پانی بھی ملے گا، خوراک بھی ملے گی، بیماری کے نتیجے میں آپ کو دوائیاں بھی ملیں گی. اچھا، جن سیاروں کے اوپر زندگی نہیں ہے وہاں پر یہ چیزیں کیوں نہیں گئی موجود؟ یہ کیسا اتفاق ہے کہ اتفاق رونما ہوا اور ہر چیز وہاں پر ہی موجود ہے جہاں پر زندگی نے رہنا ہے. جہاں پر زندگی کا وجود نہیں ہے وہاں پر یہ چیزیں کیوں نہیں گئی موجود؟ جواب سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتفاقاً نہیں ہے، کوئی پیچھے ایسی ہستی موجود ہے جو چاہتی ہے کہ اس دنیا یعنی یہ جو کرۂ ارضی ہے نا یہاں پر زندگی قائم رہے، یہاں پر انسانوں نے آباد ہونے کی ان چیزوں کی ضرورت بھی یہاں پر پڑے. دوسرے سیاروں کے اندر چونکہ انسان آباد نہیں ہے وہاں پر ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں. سمجھ آیا جواب؟ تو یہ اتفاقاً کہنا جو ہے یہ بالکل غلط ہے. ایک سوال ان کی جانب سے یہ بھی آتا ہے، 5واں سوال یہ وہ تفرقے کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ ڈالنا چاہتے، کہتے ہیں جی کون سا خدا؟ ہر مذہب میں اپنا اپنا خدا الگ بنائے ہو، ہم کس کا خدا مانیں؟ تو الزامی طور پر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں ہم کسی سائنسدان کی تحقیق مانیں. سائنسدان بھی تو آپس میں اختلاف کرتے ہیں نا، ہم کس سائنسدان کی تحقیق مانیں گے؟ اگر تم اس وجہ سے خدا کے وجود کا انکار کر رہے ہو کہ مذاہب کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے، تو کیا سائنسدانوں میں اختلاف نہیں ہے؟ تم سائنس کا انکار کر دو. نہیں جی نہیں، سائنس کا انکار نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہیں گے اختلاف کے باوجود وہ سائنس کا وجود مانتے ہیں، تو اختلاف کے باوجود اب خدا کا وجود نہیں مان سکتے. اگر اصول بنانا ہے تم نے تو پھر فٹ کرو دوسری چیزوں کے اوپر. دوسرا جواب اس کا یہ ہے، یہ تو الزامی جواب ہے. تحقیقی جواب اس کا یہ ہے کہ ہر مذہب کے اندر خالق کائنات کے اوپر اختلاف نہیں ہے، خدا کی صفات کے اندر اختلاف ہے. خالق کائنات سارے ایک کو ہی مانتے ہیں. مثلا ہندوؤں کے اندر 33 کروڑ خدا ہے، تو آپ کو پتا ہے وہ خالق کائنات صرف ایک ہستی کو مانتے ہیں، برہما کو. صرف برہما کو خالق کائنات مانتے ہیں. 33 کروڑ خدا ہونے کے باوجود خالق کائنات وہ کس کو مانتے ہیں؟ ایک کو. عیسائیوں کے اندر تثلیث پائی جاتی ہے، باپ بیٹا روح القدس. خالق کائنات وہ ایک کو ہی مانتے ہیں، باپ کو. خدا باپ جو ہے آسمانوں پر جو رہتا ہے اسی کو وہ مانتے ہیں. وہ جاب مسیح کو خالق کائنات نہیں مانتے، نہ ہی روح القدس کو خالق کائنات مانتے. خالق کائنات مذاہب کے لوگ ایک کو ہی مانتے ہیں، آگے اس کی صفات کے اندر اختلاف کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خدا اس طرح کا ہے، اس طرح، کوئی کہتا ہے اس طرح کا ہے، یہ بھی خدا ہے، یہ بھی خدا ہے، آگے اختلاف. تو مذاہب کے اندر جو ہے وہ خالق کائنات کے اوپر اختلاف نہیں ہے، آگے صفات کے اندر اختلاف ہے. لہذا یہ سوال جو ہے یہ غلط بیانی کے اوپر مشتمل ہے. تو اس طرح کے اختلافات تو سائنسدانوں کے اندر بھی موجود ہے. کوئی کہتا ہے کہ سورج جو ہے وہ زمین کے گرد گھومتا ہے، کوئی کہتا ہے زمین سورج کے گرد گھومتا ہے، کوئی کہتا ہے یہ دونوں گھومتے ہیں، دونوں ہی گردش کرتے ہیں. تو یہ اختلاف کی وجہ سے اگر کسی چیز کے وجود کا انکار کرنا ہے تو پھر سورج کا بھی انکار کر دیں اور زمین کا بھی انکار کر دیں، کیونکہ اس کے بارے میں کتنے نظریات پائے جاتے ہیں سائنسدانوں میں؟ 3. چھٹا سوال ان کی جانب سے یہ ہماری یہ سوال جو ہے نا ہماری ایک دلیل کے اوپر ہے. ہم ایک دلیل یہ دیتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر کہ یہ دیکھیں کائنات کے اوپر آپ غور کریں، اتنی خوبصورت کائنات ہے، ہر چیز اپنی جگہ پر پرفیکٹ ہے۔ یہ سائنسدان بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ ستارے سیارے یہ اپنی جگہ سے معمولی سا بھی ہٹ جائے نا تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یہ سیارے جو ہیں یہ اپنی جگہ سے معمولی سا بھی ہٹ جائے نا تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی۔ یعنی ہم یہ بتاتے ہیں کہ یہ اتنا اہتمام اور اتنی مضبوطی اس نظام کے اندر یہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ لا محالہ ماننا پڑے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ڈیزائنر موجود ہے۔ تو اس کے اوپر جو ہے ان کا یہ سوال آتا ہے کہ اگر اہل مذہب زمین کے بہترین نظم و نسق کو صاحب شعور خالق کے وجود پر دلیل بناتے ہیں تو ہم کائنات کے باقی سیاروں کے اجاڑ ہونے سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی خالق نہیں۔ سوال سمجھ لیں آپ، سوال یہ آتا ہے ہم کی طرف سے کہ جو خالق کائنات کا وجود مانتے ہیں وہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو جی زمین کا نظام کتنا شاندار ہے، یہاں پر ہوا ہے، پانی ہے، ستارے ہیں، چاند ہے، سورج ہے، زندگی گزارنے کی چیزیں ہیں، اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو یہاں پر زندگی کا وجود ختم ہو جائے گا۔ تو یہ بہترین نظم و نسق یہ بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی صاحب شعور خالق ہے، اس کو بنانے والا وہ عقل اور فہم والا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھو تم نے یہ دلیل دی، ہم نے اور سیارے ڈھونڈے ہیں وہ تو بالکل اجاڑ ہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی خالق ہے نہیں۔ اگر تم ان چیزوں کے نظم و نسق کو بتاتے ہو کہ یہ بنانے والا ہے تو ہم اس سے زیادہ سیارے بتاتے ہیں جو بالکل اجاڑ ہے، تو ثابت ہوتا ہے کہ پھر ان کو بنانے والا کوئی نہیں۔ یہ ان کا سوال ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ انسان کا جو علم ہے نا یہ ارتقائی ہے، حتمی علم نہیں ہے اس کے پاس، یہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ اتنی بڑی کائنات کے اندر یہ نقطے کے برابر زمین ہے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ہم 5-7% تک جو ہے اس کی تحقیق کر سکے ہیں، تو باقی کائنات کو کیسے انہوں نے جو سارے کے سارے کو جانچ لیا، دیکھ لیا، پرکھ لیا۔ لہذا یہ کہنا کہ جی سارے سیارے باقی اجاڑ ہیں یہ بالکل غلط ہے۔ کیا یہ سارے سیارے انہوں نے دیکھ لیے؟ ساری جگہ انہوں نے دیکھ لی؟ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ اس زمین کے علاوہ باقی جتنے بھی سیارے ہیں وہ سارے کے سارے اجاڑ ہیں، بے ہنگم ہیں، تو اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا خالق کوئی نہیں ہے، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ یہ کیسے نتیجہ نکالتا ہے؟ مثال کے طور پر یہ آپ یہاں حال کے اندر جو ہے یہ چیزیں بکھیر دیں، کوئی کرسی ادھر پھینک دے، کوئی مسلح ادھر پھینک دے، چٹائی ادھر پھینک دے، چیزیں بکھیر دے، تو باہر سے کو آنے والا بندہ ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھے تو وہ یہ کہے گا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں، کیونکہ میں نے یہاں پر بکھری ہوئی چیزیں دیکھی۔ یہ کیسے نتیجہ نکلتا ہے؟ اجڑی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ کیسے؟ کلا، لاہور کا کلا جو ہے وہ اجڑا ہوا ہے، لوگ صرف اس کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، پیسے دے کر زیارت کے لیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر کوئی رہائش نہیں۔ اب وہ اجڑا ہوا اگر آپ دیکھیں تو یہ نتیجہ نکالے کہ یہ کلا بنایا ہے کسی نے، یہ خود بخود بن گیا، کوئی عقل مند بندہ اس بات کو مانے گا؟ تو کسی چیز کے اجاڑ کو دیکھنا، بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھنا، یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا بنانے والا کوئی نہیں، یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ سوال ہی بنا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خالق نے ان اجاڑ چیزوں کو کسی خاص مقصد کے لیے بنایا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ٹیلے ہیں، کوئی کچا ہے کوئی پکا ہے، اور
کچھ اور ڈیریاں لگی ہوئی ہیں، مختلف چیزیں، وہاں پر آپ جاتے ہیں تو اس کے درمیان آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہترین محل جو ہے وہ بنا ہوا ہے، شاندار محل، خوبصورت محل ہے، بڑی پیاری سیڑھی ہیں، اس کے اوپر چڑھ کر آپ محل کے اندر جاتے ہیں اور اندر جا کر جو ہے وہ نظارہ کرتے ہیں۔ تو اس کا نتیجہ کو بندہ نکال سکتا ہے کہ یہ بے ہنگم ٹیلوں کے اندر یہ محل جو بنا ہوا ہے نا، یہ خود بہت بنا ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ اگر اجاڑ سیاروں کے درمیان یہ زمین جو ہے یہ آباد ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا خالق کوئی نہیں ہے، تو پھر وہ محل بھی ماننا پڑے گا کہ بغیر بنانے کے بن گئے، کوئی بھی ماننے کے لیے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس بنانے والے نے اس محل کو یہاں پر کسی خاص مقصد کے لیے بنایا ہے، ان اجاڑ چیزوں کے درمیان کسی خاص مقصد سے اس نے بنایا، زیادہ سے زیادہ یہ بات ہے۔ تو اجاڑ سیاروں کے درمیان یہ آباد سیارہ، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کسی خاص مقصد کے لیے آباد کیا۔ اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ کسی خالق کے بغیر مارج وجود کے اندر آ گئی، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ باقی اجاڑ سیاروں کی توجیہ جو ہے وہ اب سائنس کے ذریعے جو ہے وہ ممکن ہونا شروع ہو گئی، جیسا کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا ہے۔ علم فلکیات کے جو انکشافات ہوئے ہیں، وہ یہ مشتری جو ہے کہتے ہیں اپنے حجم کی وجہ سے یہ نظام شمسی کو مہلک ٹکراؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ مشتری کا جو ہے نا جو حجم ہے وہ نظام شمسی کو جو ہے وہ کنٹرول میں رکھ رہا ہے۔ اگر اس کا حجم چھوٹا ہو جائے یا اس سے بڑا ہو جائے یا وہ اپنی جگہ سے ہل جائے تو یہ نظام شمسی جو ہے یہ سارے کا سارا تباہ ہو جائے، یہ کائنات تباہ ہو جائے۔ تو اب یہ اجاڑ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سیارے، ان کا مقصد جو ہے سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ ان کے نتیجے میں یہ ساری کائنات کا نظام جو ہے وہ قائم ہے، اور جب یہ تباہ ہوگی کائنات، ایک وقت آنا، سائنسدان بھی مان رہے ہیں، مذہب نے تو پہلے بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا یہ تباہ ہو جائے گی، تو وہ اسی وقت تباہ ہوگی جب یہ چیزیں اپنی جگہ سے ہٹیں گی، اپنے مدار کو چھوڑیں گی۔ تو توجیہ جو ہے وہ ممکن ہونا شروع ہو گئی ہے۔ مزید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، چونکہ علم ارتقائی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے تحقیق آتی جائے گی ویسے ویسے مزید توجیہات بھی آتی جائے گی۔ تو بہرحال کسی چیز کے اجاڑ پن کو دیکھنا یا بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، یہ بنیاد ہی بے بنیاد ہے۔ ساتواں سوال، یہ بڑا سوال ان کی طرف سے آتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو دنیا میں پریشانیاں کیوں ہیں، بیماریاں کیوں ہیں، بچے معذور کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ اگر کوئی خدا ہوتا تو پھر یہ مظلوم لوگوں کے اوپر لوگ ظلم کر رہے ہیں، خدا کیوں نہیں ان کی مدد کو پہنچتا؟ یہ سوال جو ہے ان کی طرف سے بہت اٹھایا گیا۔ یہ سوال بھی اس بنیاد کے اوپر ہے کہ اصل میں مسلمانوں کا نظریہ ان کو صحیح پتہ نہیں۔ مسلمانوں کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو برابر کی خوشیاں بانٹنے کے لیے نہیں بنائی، بلکہ آزمائش کے لیے بنائی ہے، اور آزمائش جو ہے وہ کسی کے اوپر کسی انداز سے آ سکتی ہے، دوسرے کے اوپر دوسرے انداز سے آ سکتی ہے۔ کسی کے لیے بیماری کی صورت میں آ رہی ہے، کسی کے لیے مالی نقصان کی صورت میں آ رہی ہے، کسی کے لیے جانی نقصان کی صورت میں۔ یہ امتحان ہے، یہ آزمائش ہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ آزمائش کے لیے کائنات بنی ہے، ہم یہاں پر دارالامتحان کے اندر، تو دارالامتحان کے اندر جو ہے وہ ممتحن جو ہے وہ کسی بھی انداز کا جو ہے وہ سوال ڈال سکتا ہے، وہ کسی بھی انداز سے ہمارا امتحان لے سکتا ہے۔ تو یہ کائنات سب کو برابر خوشیاں بانٹنے کے لیے بنائی ہی نہیں گئی۔ جب یہ بنائی ہی نہیں گئی تو یہ سوال کہاں سے آتا ہے کہ بیمار کیوں؟ اگر خدا ہوتا تو بندہ کیوں بیمار ہوتا ہے؟ تو پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ دنیا جو ہے ہر انسان کو برابر خوشیاں بانٹنے کے لیے نہیں بنائے گی، بلکہ یہ آزمائش گاہ ہے، یہ دارالامتحان ہے، یہاں پر ہر آزمائش پر صبر کے نتیجے میں جنت ملے گی، جہاں پر پرسکون زندگی کی ضمانت ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جیسا کہ
پہلے سے ملتا جلتا ہے کہ ہر شخص جو ہے نا، نہ تو وہ بادشاہ بنایا گیا ہے، نہ وہ فقیر بنایا گیا ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا کر، مالدار بنا کر آزمایا گیا، اور کسی کو فقیر بنا کر جو ہے وہ آزمایا گیا۔ اور یہ آزمائش ایسی ہے کہ یہ اللہ کے نبیوں کے اوپر بھی ہے، بلکہ عام انسانوں سے زیادہ سخت ان کے اوپر ہے، جو اللہ کو سب سے زیادہ ماننے والے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا ہے۔ تو یہ کائنات جو ہے سب کو برابر خوشیاں بانٹنے کے لیے نہیں ہے، یہ آزمائش کے لیے۔ جب جنت ملے گی تو یہ سارے دکھ جو ہیں یہ بھول جائے گی، یہ ساری آزمائشیں جو ہیں یہ بھول جائے گی۔ ایک جواب یہ ہے کہ اگر یہ کائنات کے اندر یہ درجہ بندی نہ ہو، یہ چیزیں نہ ہوں، تو کائنات کا نظام جو ہے یہ درم برہم ہو جائے گا۔ اگر سارے انسان برابر ایک لیول کے ہو جائے نا، تو کائنات کا نظام جو ہے وہ دھرم برہم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم 1 منٹ کے لیے مان لیں کہ سارے انسان جو ہے نا، ہر انسان وہ امیر، ہر انسان مالدار، ہر انسان مالدار۔ اب ہر انسان کے پاس پیسہ موجود ہے، ہر انسان کے پاس مال موجود ہے۔ اب وہ چاہتا ہے کہ میں ایک گھر بناؤں جہاں پر میں دھوپ سے بچ سکوں، بارش سے بچ سکوں۔ تو وہ کسی کو کہتا ہے میرا گھر بنا دو، میں کیوں بناؤں، میرے کو تو آپ ہی کروڑوں روپیہ، میں تینوں کیوں بنا کرتا، میں کوئی محنت کرتا، مجھے تو گھر بیٹھے کروڑوں اربوں روپے میرے پاس موجود ہیں، میں تو تمہارے جتنا مالدار ہوں، میں تمہیں گھر بنا کے کیوں دوں؟ کوئی اس کو مسئلہ ہو گیا، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہے، اب کسان کو کہتا ہے کہ گندم اگاؤ، ہم نے کھانا کھانا ہے، گندم اگانی ہے، کہے گا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میرے پاس تو مال ہی مال ہے، میں کیوں گندم جاؤ۔ ساری دنیا غریب ہو جائے، ساری دنیا غریب ہو جائے، کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تو کسی سے آپ کام کیسے کروائیں گے؟ سارے کام ہر انسان تو نہیں کر سکتا۔ آپ کیا چیز اس کو دیں گے کہ وہ آپ کا کام کرے، آپ کے ساتھ تعاون کرے؟ کچھ بھی نہیں ہے آپ کے پاس۔ یہ جو اونچ نیچ ہے نا، یہ جب تک قائم رہے گی دنیا کا نظام بھی چلتا رہے گا۔ مالدار اپنا مال خرچ کر کے اپنی ضروریات پوری کرے گا، غریب آدمی محنت مزدوری کر کے مال کما کر اپنی ضروریات پوری کرے گا۔ مالدار کا نظام بھی چلے گا، غریب کا نظام بھی چلے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے دنیا کے اندر، یہ اصل میں دنیا کا نظام قائم رکھنے کے لیے۔ اگر یہ اتار چڑھاؤ نہ ہو تو کائنات کا نظام جو ہے یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اس کو ہم مزید ایک مثال سے سمجھا سکتے ہیں اسے۔ ہر انسان کے سامنے کوئی نہ کوئی ایسی مثال ضرور ہے۔ چلیں ہم زرداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی مثال لیں۔ اس وقت یہ دونوں پاکستان کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو ان سے عقل کے اندر بھی زیادہ ہے، کاریگری کے اندر بھی زیادہ ہے، محنت کرنے کے اندر بھی زیادہ ہے، امانت اور دیانت کے اندر بھی زیادہ ہے، لیکن وہ ان کے ملازم ہیں۔ وہ ان کے کیا ہیں؟ ملازم۔ کیا وجہ ہے کہ جو کم عقل کا آدمی ہے یا کم امانت دار ہے وہ تو مالک بنا ہوا ہے، جاہل آدمی فیکٹری کا مالک بنا ہوا ہے، پڑھا لکھا آدمی اس کی مزدوری کر رہا ہے، اس کی ملازمت کر رہا ہے۔ یہ فرق جو ہے یہ کیا بتاتا ہے؟ یہ فرق بتاتا ہے کہ یہ نظام اصل میں کوئی اور چلا رہا ہے۔ اگر عقل، شعور، علم کی وجہ سے مال و دولت آ جائے تو پھر فیکٹری کا مالک یہ ہوتا، وہ جاہل آدمی مزدوری کر رہا ہوتا، لیکن مالک جو ہے وہ جاہل ہے،
اور محنت مزدوری کرنے والا جو ہے وہ انتہا درجے کا پڑھا لکھا آدمی ہے۔ تو یہ فرق بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی نظام چلانے والی کوئی ذات ہے۔ اگر کوئی ذات نہ ہو تو پھر یہ پڑھا لکھا آدمی جو ہے یہ مقدم ہوتا ہے، جاہل آدمی نیچے ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے بنائی ہیں۔ اس سوال کو ہم اس انداز سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق کے اندر نقص ہے جی، اللہ تعالیٰ نے کسی کو معذور پیدا کر دیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی کسی کو کوئی نقصان ہو گیا، کہتے ہیں جی اگر خدا ہوتا تو یہ کام نہ ہوتے۔ تخلیق کے اندر نقص اگر ہو، یعنی ہم ان کے سوال کی بنیاد کے اوپر ہم جا رہے ہیں، تخلیق کے اندر اگر نقص ہو جائے تو کیا اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں؟ اب یہ میز بنانے والا جو ہے، ہو سکتا ہے اس نے اس سے پہلے 2-3 میز بنائے ہو جو غلط بن گئے، پھر جا کر یہ تیسرا بنا ہو۔ تو اب وہ جو 2 غلط بنے تھے تو اس کو آپ سامنے رکھ کر یہ ایک صحیح بن گیا تو یہ نتیجہ نکالے کہ یہ خود بخود بن گیا، یہ ممکن ہے؟ یہ تو بنتا ہے۔ برتن بنانے والا جو ہے وہ اگر اپنے کسی برتن کو توڑ دے یا اسے وہ برتن جو ہے جان بوجھ کر ٹیڑھا میڑھا بنا دے، خوبصورت برتنوں کے اندر وہ بھی پڑا ہوا ہو، تو اس کا نتیجہ یہ نکال سکتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو ناقص پیدا کیا ہے تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ خدا ہے ہی نہیں، یہ کہاں سے اصول نکلا ہے؟ تخلیق کے اندر اگر نقص ہو تو اس سے خالق کی نفی لازم آتی ہے، یہ اصول پہلے ثابت کریں پھر یہ سوال اٹھائیں۔ قرآن مجید نے اس کو یعنی اس مسئلے کو یوں بیان کیا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ ہے اسلامی نظریہ کہ یہ کائنات جو ہے یہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور وہ کسی بھی انداز سے آ سکتا ہے۔ اصل میں ہم سے مطالبہ جو ہے وہ صبر کا کیا گیا ہے۔ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ یہ اگر اس کائنات کا کوئی خالق ہے تو اس نے یہ کائنات انسان کے حجم کے مطابق صرف ایک نظام شمسی یا ایک احتشام پر مشتمل کیوں نہیں بنائی؟ اتنی وسیع کیوں ہے یہ کائنات؟ اتنی وسیع کیوں ہے؟ انسان کو تو اتنی وسیع کائنات کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک تھوڑی سی ایک نظام شمسی کے تحت جو ہے وہ رہ سکتا تھا، ایک احتشام کے اندر رہ سکتا، ایک کرے کے اندر رہ سکتا، باقی کائنات جو ہے وہ خدا نے کیوں بنائی؟ تو یہ انسان کے حجم سے زیادہ ہے۔ جواب اس کا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کائنات جو وہ انسان کے مطابق بنا دی گئی ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے اتنی ہی بنائی گئی۔ تو پھر ان کی جانب سے یہ سوال آنا تھا کہ خدا جو ہے اتنا بڑا ہے تو اس نے یہ کائنات چھوٹی کیوں بنائی؟ پھر یہ سوال انہوں نے کہا، بس اعتراض برائے اعتراض ہے، اس سوال کا کوئی تک نہیں بنتا کہ یہ کائنات بڑی کیوں ہے؟ آپ بنانے والے نے بنا دی ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ یہ تو گفتگو کریں کہ اس کو کسی نے بنایا یا خود کو خود بن گیا، یہ چھوٹی کیوں ہے، یہ بڑی کیوں ہے؟ یہ تو کوئی سوال ہی نہیں بنتا۔ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کوئی چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا خالق نہیں ہے، یہ کہاں سے نکلتا؟ اب یہ کرسی بڑی ہے، اب چھوٹی کرسی بھی آپ نے دیکھی تو یہ کہیں کہ کرسی کو جو ہے نا بنانے والا کوئی ہے، خود بخود بن گئی کیونکہ کوئی کرسی چھوٹی یا کوئی بڑی ہے، تو یہ کوئی تک نہیں بنتا۔ تو یہ سوال ہی اصل میں بے بنیاد ہے۔ باقی تحقیقی جواب یہ ہے کہ فرض کریں اگر کسی چیز کی تخلیق کی علت جو ہے وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تو کیا اس کا یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ اس چیز کو بنانے والا کوئی نہیں؟ ہم فرض کر لیتے ہیں کہ ہمیں اس کائنات کے وسیع ہونے کی علت جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، ہمیں نہیں پتا کیوں بنائی ہے،
تو کسی چیز کی علت اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئے تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ چیز خود بخود بن گئی، یہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ کئی چیزیں ہیں جن کی تخلیق کی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ چیز کیوں بن گئی ہے، تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ اس کا وجود اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر ڈاکومنٹری موجود ہے، میں نے وہ دیکھی تھی کہ چین والوں نے ایک مرتبہ جو ہے نا یہ فیصلہ کیا کہ یہ چڑیاں جو ہے نا ہماری گندم جو ہے نا یہ اجاڑ جاتی ہیں، ہماری خوراک جو ہے نا یہ اجاڑ جاتی ہیں، فصل تباہ کر جاتی ہیں، تو چڑیاں جو ہے نا وہ مار دو نہیں سکتی، چڑیاں جو انہوں نے ساری ماری۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب چڑیاں انہوں نے ماری تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی جو آنے والی فصل تھی نا وہ ساری کی ساری تباہ ہو گئی۔ جب وہ فصل تباہ ہوئی تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ اصل میں چڑیاں یہ فصل نہیں کھاتی تھی، اصل میں اس فصل میں جو کیڑے مکوڑے تھے نا وہ کھاتی تھی، اور جب یہ وہ کیڑے مکوڑے کھاتی تھی تو ہماری فصل جو ہے ان سے بچ جاتی تھی، اب ان کو کھانے والا کوئی نہیں ہے، اب کیڑے مکوڑے جو ہے وہ فصل کو کھاتے ہیں۔ پہلے ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ چڑیاں جو ہیں یہ فصل کے اندر آ کر کیا کرتی ہیں، یہ تو ہماری فصل تباہ کرتی ہیں، لیکن جب اس کو ختم کیا گیا تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ یہ تو چڑیوں کا فائدہ تھا، یہ تو اس مقصد کے لیے یہ آتی تھی یہاں۔ تو اگر کسی چیز کا مقصد کا ہمیں علم نہ ہو تو اس کا یہ نتیجہ نکالنا کہ وہ چیز خود بخود بن گئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، تو یہ بالکل غلط ہے۔ اب ابھی یہ کمپیوٹر آپ اس کو کھولیں، اس کا مدر بورڈ نکالیں، بے شمار چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی کہ آپ کو نہیں سمجھ آئے گی کہ یار یہ یہاں پر کیوں ٹانکا لگا دیا، یہ کیوں یہاں پر لگ گئی ہے چیز، یہ کیوں لگ گئی، تو آپ یہ نتیجہ نکالیں گے کہ یہ خود کو خود بن گیا، یہ کیسے نتیجہ نکال سکتے؟ ایک سوال ان کی جانب سے یہ کیا جاتا ہے کہ خدا اگر ہے تو اس کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ خدا کو عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت ہے ہمیں، انسانوں کو ضرورت ہے خدا کی عبادت کرنے۔ کیوں؟ کہ جب ہمارے اوپر کوئی احسان کرتا ہے، ہمارے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے، تو ہماری فطرت سے یہ آواز اٹھتی ہے کہ ہم اس کا کیا کریں؟ شکریہ ادا کریں۔ کیوں جی؟ فطرت کے اندر یہ چیز اٹھتی ہے، ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یار اس نے میرے ساتھ نیکی کیا، میں اس کا شکریہ ادا کروں۔ تو خالق کائنات نے جب ہمارے اوپر جو اتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں انسان بنایا ہے، ہمیں کوئی کیڑا نہیں بنایا، کوئی جانور نہیں بنایا، اس نے کوئی درندہ نہیں بنایا، تو کیا ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ عبادت کی اللہ کے شکر کے لیے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ساری ساری رات قیام کیا تھا تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بخشا ہوا، کیوں اتنی محنت کرتے ہیں، پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، تکلیف میں آ جاتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے نبیوں رسولوں کا سردار بنا دیا اللہ تعالیٰ، کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا؟ یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ ایک جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کے مطابق انسان کی شخصیت کے دو حصے ہیں، ایک ہے ظاہری اور ایک ہے روحانی، یعنی ایک جسمانی ہے اور ایک کیا ہے؟ روحانی۔ جسمانی جو نظام ہے اس کو ایکٹیو رکھنے کے لیے مختلف قسم کی ورزشیں کی جاتی ہیں، پیدل چلا جاتا ہے یا دوڑا جاتا ہے یا
رسہ جو ہے اس کو ٹاپا جاتا ہے یا کوئی بھی ورزش کی جاتی ہے تاکہ ہمارا جسم جو ہے وہ چاق و چوبند رہے. کیونکہ پتہ ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے، ایک جگہ پر ہی بیٹھے رہیں گے تو ہمارے جوڑ جو ہے وہ جواب دیں گے، جوڑ جو ہے وہ جواب دیں گے. تو جو ظاہری ورزش ہے یہ ظاہری جسم کو ایکٹیو کرنے کا ایک نظام ہے. تو جو انسان کی روحانیت ہے اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کا نظام دیا. اس لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. ہم اپنا روحانی نظام جو ہے وہ بھی ایکٹیو رکھنا چاہتے ہیں. قرآن مجید نے اس کو یوں بیان کیا ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ جو لوگ ڈر گئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی برا خیال چھوتا ہے تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں اور پھر اچانک وہ بصیرت والے ہوتے ہیں. تو شیطان جو ہے وہ روحانیت کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ توجہ ان کی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، وہ متنبع ہو جاتے ہیں کہ اب شیطان حملہ آور ہو رہا ہے. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب ہم اللہ کی عبادت کے اندر اخلاص دکھائیں گے، جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں شیطانی حملے کا بھی احساس ہوگا. ایک سوال ان کی جانب سے یہ بھی آتا ہے کہ اگر خالق کائنات ہے تو پھر اس نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ نہ شر ہوتا، نہ برائی ہوتی، نہ ہم برے کام کرتے اور نہ ہی ہمیں جہنم کے اندر جو ہے وہ جانا پڑتا. تو اگر خالق کائنات ہے تو پھر اس نے شر کو کیوں پیدا کیا؟ شر کو پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا اسے. جواب اس کا یہ ہے، جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ آزمائش گاہ ہے، یہ مکلف مخلوق کے لیے دارالامتحان ہے. اور اگر خیر کے ساتھ شر نہ ہوگا تو امتحان کیسے ہوگا؟ اگر درست جواب کے ساتھ غلط جواب نہیں ہوگا تو وہ کیسے جو ہے وہ امتحان دے پائے گا؟ اگر درست ہی جواب ہوں، درست ہی جواب اس کو بتائے جائیں اور اس نے جواب بھی درست ہی دینا ہے، غلط جواب کا تصور ہی نہیں ہے تو امتحان کون سا ہوگا؟ امتحان اسی وقت ممکن ہے جب خیر کے ساتھ شر بھی ہو یہاں پر، وگرنہ امتحان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے. اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ یہ دارالامتحان ہے. اب اتنی خوبصورت یہ مسجد بنی ہے لیکن اس کے اندر آپ کو واش روم بھی ملیں گے. تو کوئی اعتراض کرنا شروع کر دے جی لو جی اتنی شاندار مسجد بنائی ہے، ادارہ بنایا، واش روم کیوں بنا دیا؟ یہ تو ایک گھٹیا چیز ہے، یہ کیوں بنا دیا؟ وہ بھائی وہ کسی مقصد کے لیے بنائی، گو کہ بظاہر دیکھنے کے اندر وہ تمہیں بری جگہ محسوس ہو رہی ہے لیکن وہ ایک خاص مقصد کے تحت بنایا. اسی طرح شر جو ہے وہ بظاہر دیکھنے کے اندر تمہیں برا لگ رہا ہے لیکن وہ ایک خاص مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو خلق کیا تاکہ انسانوں کی آزمائش ہو سکے. ایک جواب اس کو ایسے بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ ایک کے اعتبار سے بری ہوتی ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے وہ درست ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چور کو سزا دیں گے تو چور کے لیے تو وہ بری چیز ہے، اس کو سزا مل رہی ہے، اس کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں یا اس کو قید میں ڈال دیا گیا ہے، لیکن معاشرے کے لیے وہ چیز بہتر ہے کہ جب اس کو سزا ملے گی تو لوگ چکنے ہو جائیں گے چوری نہیں کرنی. چوری کی تو چنا لینی ہے. یہ دکاندار میں نا اتنے لمبے پا کے اٹھنے اگر اسی سور چک لے تو اب وہ چور کے لیے تو وہ برا ہے، سارے مل کر اس کو پھینٹی لگا رہے ہیں اس کے لیے تو برا ہے، لیکن معاشرے کے لیے وہ درست ہے. ایک چیز ایک کے اعتبار سے بری ہوتی ہے لیکن دوسرے کے اعتبار سے جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے. اگر آپ کو شر جو ہے وہ برا لگ رہا ہے لیکن جو اس کا نتیجہ ہے کہ نیک لوگ جو ہیں وہ اپنے امتحان کے اندر صحیح طریقے سے کامیاب ہو جائیں گے، جب آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ شر جو ہے یہ برا نہیں لگے گا. آپ کو اس کی تخلیق کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ دینا ہے وہ
اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ جی ہمیں شر کا بھی موقع ملا تھا، ہمیں نیکی کا بھی موقع ملا تھا، ہم نے شر نہیں کیا، ہم نے اچھا کام کیا ہے، وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی جنت کے حقدار ہیں۔ ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے انہیں دین کی جانب سے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کے افعال کا خالق ہے، انسان کو بھی اللہ نے ہی خلق کیا ہے، تو اس کے فعلوں کو بھی اسی نے خلق کیا ہے، تو پھر وہ برا کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو سزا کیوں دیتا ہوگا؟ کیوں کہتا ہے اس کو جہنم کے اندر پھینکا جائے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، خیر اور شر کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس خیر اور شر کو چننے کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو با اختیار کیا ہے، اس کو اختیار کیا ہے۔ اس کو جو سزا ملنی ہے نا، وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ملے گی۔ اس کو جو سزا ملے گی وہ اس اختیار کو غلط استعمال کرنے کے نتیجے میں ملے گی۔ مثال کے طور پر کمپنی والوں نے ایک گاڑی بنائی، بہترین گاڑی بنا دی، کمال ہے جی۔ اب ڈرائیور نے اس کو جو ہے وہ ٹھوک دیا کسی جگہ پر، قصور کس کا ہے؟ ڈرائیور کا بھی، کمپنی والا غلط اس نے استعمال کیا۔ اس کو اختیار تھا کہ وہ صحیح چلاتا یا غلط چلاتا۔ صحیح چلاتا تو وہ گاڑی اس کا ساتھ دیتی رہتی، چلتی رہتی۔ اس نے غلط چلائی ہے تو نقصان اٹھا رہا۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکالنا کہ جی کمپنی والوں نے غلطی کی ہے جی بنا کر، یہ کیسے نتیجہ نکلتا ہے؟ یہ اس ڈرائیور کا قصور ہے، کمپنی والے کا قصور نہیں ہے۔ اسلحہ صاحب نے کمپنی بنائی، اسلحہ بنایا جی، اس نے لٹکا دیا اپنی دکان کے اندر، کیا بات ہے جی، آپ پیسے دے خریدے، لائسنس بنائے اور بھیجیں۔ کوئی بندہ وہاں سے خریدتا ہے اور جا کر جو ہے وہ کسی بندے کو ٹھوک دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے کسی کو۔ قصور یہ کمپنی والا ہوتا ہے کہ اس بندے کا ہے؟ اس بندے کا کیا؟ اس کو جو اختیار تھا اس کو صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط استعمال کرتا؟ اس اختیار کی وجہ سے اب اس کا قصور نکلے گا کہ اس نے اختیار غلط استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو خلق کیا ہے، خیر کو بھی شر کو بھی، لیکن انسان کو اختیار دیا کہ تو خیر کو چن یا شر کو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ یہ انسان کی اپنی مرضی، اس اختیار کے اوپر اس کو سزا دی۔ ایک سوال یہ بھی اٹھایا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ دنیا میں جو ہے نا گناہ جو ہے نا تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، تو سزا اتنی ہمیشہ کے لیے کیوں ہوئی؟ سزا اتنی لمبی کیوں ہوئی؟ جہنم کے اندر جو ہے وہ کسی کو ہزاروں سالوں تک رکھا جائے گا، کسی کو ہمیشہ کے لیے رکھا جائے گا، حالانکہ اس نے غلطی تو تھوڑا سا ٹائم میں کی۔ مثال کے طور پر مسلمانوں کا یہ نظریہ ہے کہ جو انسان شرک یا کفر کی حالت میں مر جائے تو وہ ابدی جہنم میں، ٹھیک ہے، ساری زندگی وہ اچھا رہا، مرنے سے 5 منٹ پہلے اس نے شرک کر دیا اور شرک کی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اس نے شرک کتنی مدت کیا؟ 5 منٹ۔ 5 منٹ اس نے شرک کیا، تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائے گا۔ یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ 5 منٹ اس نے جرم کیا ہے اور سزا کے طور پر آپ جو ہے اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پہنتے ہیں۔ 60 سال فرض کرے اس نے شرک پر گزارا ہے، مرتے دم تک جو وہ شرک پر رہا ہے، کفر پر رہا ہے، اور 60 سال کے نتیجے میں آپ اس کو سزا دے رہے ہیں ہمیشہ۔ یہ انصاف نہیں ہے۔ ملحدین کہتے ہیں جی انسان دنیا میں تھوڑی مدت کے لیے گناہ کرتا ہے اور آخرت میں اس کو طویل سزا ملے گی، یہ سراسر ظلم ہے۔ یہ بھی ایک ان کا سوال ہوتا ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مفروض ہی غلط ہے، یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ یہ سوال اس بنیاد پر ہے کہ سزا مدت کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ یہ مفروض ہی غلط ہے۔ سزا جو ہے یہ گناہ کی مدت کی بنیاد پر نہیں ہوتی، بلکہ گناہ کی نوعیت کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر
سزا گناہ کی مدت کے اعتبار سے ہو تو انسان کو قتل کرتے ہوئے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر آپ اس کو فیر ماریں کتنا ٹائم لگے گا؟ یا اس کی گردن جو ہے وہ کاٹ دیں 1 منٹ بھی نہیں لگے گا. اور اس کی سزا کتنی ہے؟ بعض ملکوں کے اندر سزائے موت ہے، بعض ہے وہ برعمر قید ہے. 1 منٹ بھی نہیں لگا اس کو. 1 منٹ کہہ دیں جی 1 منٹ اس نے یہ جرم کیا اور نتیجے کے طور پر جو ہے وہ یا تو اس کو عمر قید دے دی جائے گی یا اس کو بھی قتل کر دیا جائے گا، اس کو بھی سزائے موت دے دی جائے گی. یہاں پر جرم کا وقت دیکھا گیا ہے یا جرم کی نوعیت دیکھی گئی؟ کوئی بھی جرم ہے نا اس جرم کی نوعیت دیکھی جاتی ہے، اس کا وقت نہیں دیکھا جاتا. ہیروشیما اور ناگاساکی پر جو ایٹم بم گرائے گئے تھے کتنے کو منٹ لگے تھے؟ بس وہ آئے جہاز آئے اوپر سے وہ نیچے آئے ہیں بم گرے 1 منٹ بھی نہیں لگا. اوپر سے نیچے آتے ہوئے 1 منٹ بھی نہیں لگا. ہم چلو لگا دیتے ہیں جی 1 منٹ لگ گیا، 2 منٹ لگ گئے، 5 منٹ لگ گئے. کتنی تباہی ہوئی اس کے نتیجے میں؟ تو 5 منٹ کے نتیجے میں جو تباہی آئی ہے اس جرم کی نوعیت کو دیکھ کر سزا دی جائے گی یا کہ وقت کو دیکھ کر سزا دی جائے گی؟ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ ہم اسلام جو ہے وہ جرم کی نوعیت کو دیکھتا ہے، جرم کے وقت کو نہیں دیکھتا. تو جرم جو ہے اگر وہ بڑا ہے خواہ اس نے 1 منٹ کے اندر کیا ہے سزا اس کی بڑی. جرم اگر اس کا چھوٹا ہے خواہ اس نے 10 گھنٹوں کے اندر کیا ہے سزا اس کی چھوٹی ہے. طبی لحاظ سے آپ اس کی مثال سمجھ لیں. بساؤ کا جو ہے نا وہ چھوٹی سی بات پرہیزی انسان کو ساری عمر کے لیے جو ہے نا وہ بستر پر لٹا دیتی ہے. ہوتا ہے ایسا نہیں؟ بد پرہیزی کیا ہوتی؟ بس معمولی سی کوئی چیز اس نے 1-2 لقمہ کھا لیا یا 1-2 ٹکڑا اس نے کھا لیا اور ایسی بیماری اس کو لاحق ہوگی کہ وہ ساری زندگی 4 پائی پر لگے. یہ کیوں؟ یہ اصل میں بد پرہیزی کا وقت نہیں دیکھا گیا. بد پرہیزی کی جو نوعیت ہے نا یہ اس کی وجہ سے اتنا لمبا جو ہے وہ بندہ بیمار ہو گیا. یہ تو دنیا کے اندر مثال ہوئی. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جرم کی نوعیت دیکھتا ہے، جرم کا وقت نہیں دیکھتا. اگر جرم کسی کا بڑا ہے خواہ اس نے تھوڑے وقت میں کیا ہے تو سزا اس کی بڑی ہوگی. ایک سوال یہ اٹھایا جاتا ہے ان کی جانب سے کہ مذہب جو ہے نا یہ اصل میں انسانی آزادی کے اوپر روک لگاتا ہے، اس کو روک نہیں لگانی چاہیے. کیوں لگاتا ہے؟ یہ ہر انسان آزاد ہے اپنی انفرادی زندگی کے اندر، وہ جو چاہے کرے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر 2 بندے آپس میں مل کر کہتے ہیں جی ہم آپس میں شادی کر لیتے ہیں تو مذہب کو روکنا نہیں چاہیے. ہم جنس پرستی جو ہے نا وہ روکنی نہیں چاہیے. شراب نوشی اگر کوئی کر لے تو مذہب روکے نہ اس کو. غیر اخلاقی کو کاروبار کر لے تو مذہب اس کو روکے نہ. یہ اصل میں آزادی کے اوپر جو ہے نا یہ قدغن لگاتا ہے مذہب. اس لیے مذہب جو ہے نا یہ برا ہے، یا مذہب کو ہم نہیں مانتے. اس سوال کی بنیاد یہ ہے کہ انفرادی زندگی جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے بندہ کہ شاید انفرادی زندگی کے اثرات جو ہیں وہ صرف اسی کی ذات تک ہی رہتے ہیں، دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوتے. حالانکہ یہ بات ہی غلط ہے. انفرادی زندگی کے اثرات جو ہیں وہ دوسرے انسانوں کے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پر یہی جو مثالیں اس نے دی ہیں، ہم جنس پرستی جو ہے نا اگر یہ رائج ہو جائے یا مان لی جائے تو مذہب کو روکنا نہیں چاہیے. ہم 1 منٹ کے لیے اس کی بات کو تسلیم کر کے فرض کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں ہم جنس پرستی جو ہے نا وہ رائج ہو. سارے انسان جو ہے نا وہ آزادی کے ساتھ اس قانون کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اس آزادی کے اوپر کیا کر رہے ہیں؟ عمل کر رہے ہیں.
ہر انسان مذکر جو ہے وہ مذکر کے ساتھ اور مؤنث جو ہے وہ مؤنث کے ساتھ اٹیچ ہو. یہی آزادی چاہتے ہیں نا وہ لوگ, یہی آزادی چاہتے ہیں. اچھا, اس کے نتیجے میں انسانوں کی آبادی ختم ہو جائے گی یا بڑھے گی؟ خود کائنات ہی تباہ ہو جائے گی بھاجی. وہ سمجھ رہے ہیں شاید کہ انفرادی زندگی کے اثرات دوسروں کے اوپر لاگو نہیں ہوتے. بھائی یہاں پر انفرادی کام آپ کر رہے ہیں اور پوری کائنات کو تباہ کر رہے ہیں. پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ تو اسلام جو ہے وہ اصل میں کائنات کا نظام چلا بھی رہا ہے ساتھ ساتھ. ایسے اصول اور ضابطے دیے جس سے نظام بھی چلے. انفرادی زندگی کے اندر بھی ایسے قوانین دیے ہیں کہ دوسرے لوگ جو وہ پریشان ہوں. اگر کوئی شراب نوشی کر کے کسی کو قتل کر دے تو کیا یہ انفرادی بات رہے گی؟ شراب نوشی کر کے بندہ گاڑی چلائے اور کسی جگہ پر ٹھوک دے تو کیا یہ انفرادی حد تک رہے گا؟ یہ نہیں. وہاں پر آپ کو شراب کے اوپر پابندی لگا کہ نہیں, یہ شراب ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں یہ خرابی پیدا ہو. ہم جنس پرستی ایک ایسی چیز ہے جس کے نتیجے میں کائنات تباہ ہو رہی ہے. وہاں پر اس پر پابندی لگائی. مذہب جو ہے وہ ان چیزوں سے پابندی لگاتا ہے کیونکہ ان چیزوں کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ دوسرے لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں, کائنات بھی تباہ ہونے کے چانس ہیں. اس لیے مذہب جو ہے وہ انفرادی زندگی کے اندر بھی پابندی لگاتا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ آزادی جو ہے, اسلام آزادی سے ہرگز نہیں روکتا, لیکن آزادی اس وقت تک آزادی ہوتی ہے جب تک وہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو, وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو. اسلام انفرادی آزادی کی بھی اجازت دیتے ہیں اور اجتماعی آزادی کی بھی اجازت دیتے ہیں, لیکن اس حد تک کہ جب تک یہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہ ہو. جہاں پر جا کر قانون کی خلاف ورزی ہوگی وہاں پر آزادی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اور یہ اصول آپ دنیا کے اندر بھی مانتے ہیں. اب ایک بندہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نا یہ اشارہ توڑ کر ہی گزرا کروں, توڑ کے باہر جی میرا انفرادی مسئلہ ہے. وہ کہے گا تو اکیلا ہی گزرے گا, تیری وجہ سے اور بندوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے. آزادی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم مادر پیتر آزاد ہو جاؤ, جو تمہارا دل چاہے وہ تم کرو. نہیں, تمہیں قانون کے مطابق آزادی لینی ہے. اب یہاں پر تو مذہب نہیں ہے, اشارے کے اندر تو مذہب نہیں ہے نا. ایک بندہ جو ہے نا اس کو وہ کہ جی مجھے آزادی ہے, میں کسی کی ماں بہن کے اوپر ہاتھ ڈال کے جو مرضی کروں, دوسرے پھر پکڑیں گے اس کو. یہاں پر تو مذہب نہیں ہے. وہ کہیں گے نہیں, آزادی کا یہ مطلب کیا ہے کہ تم دوسرے کے گھر میں چلے جاؤ. یہ آپ کو کس نے کہا کہ آزادی کا یہ مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیاوی اعتبار سے بھی مانتے ہیں کہ آزادی من کل الوجود نہیں ہوتی. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آزادی من کل الوجود ہو. کسی نہ کسی جگہ پر جا کر, کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کر انہیں حد بندی کرنی پڑے گی, اور مذہب بھی یہی حد بندی کرتا ہے. اس نے جن کاموں سے روکا ہے وہ کام دنیا کے اندر آپ لاگو کر دیں, دنیا کے اندر نقصان ہی نقصان. اس لیے اسلام نے جو ہے وہ انفرادی زندگی کے اندر بھی قوانین دیے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں. دنیا میں کہتے ہیں کہ فساد جو ہے نا یہ اس کی بہت بڑی وجہ مذہب ہے. اکثر لوگ عقیدے پر جھگڑتے رہتے ہیں, اس لیے مذہب کا انکار جو ہے نا یہ امن و امان جو ہے نا یہ قائم رکھنے کی علامت ہے. مذہب کو نہ مانو, تمہارے جھگڑے نہیں ہوں گے. یہ دنیا کے اندر جو بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں یہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی ہیں. عالمی جنگیں ہوئی ہیں نا, 2 جنگیں ہو چکی نا عالمی, وہ مذہب کی بنیاد پر ہوئی. مذہب کی بنیاد پر جو ساری جنگیں ہوئی ہیں تاریخ کے اندر, اتنے قتل اس میں نہیں ہوئے جتنے 2 جنگوں کے اندر ہو گئے. یہ کہنا کہ مذہب کی وجہ سے جنگیں ہوتی ہیں یہ بالکل غلط ہے. مذہب کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں امن کتنا آیا ہے یہ دیکھیں گا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں شرک بھی ختم ہوا ہے، ظلم بھی ختم ہوا ہے، اور پورا جزیرہ نما عرب کے اندر ختم ہوا ہے، اور دونوں طرفوں کے جو مقتول ہوئے ہیں وہ تقریباً 1000 کے لگ بھگ ہے۔ تو 1000 بندے کے نتیجے میں پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اگر امن قائم ہو جائے تو یہ ایک مہنگا سودا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ مذہب کو نہ ماننے والے ادھر جو جنگیں ہوئی ہیں اس کے نتیجے میں آج تک ہیروشیما اور ناگاساکی کے اندر جو ہے نا وہ مذہبی چل رہی ہے، آج تک وہاں پر پریشانی۔ تو یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ لوگ جو ہے نا جی فسادات کی بڑی وجہ مذہب ہے، یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو زیادہ تر جو جنگیں ہوئی ہیں دنیا میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، زر کی وجہ سے ہوئی ہے یا زن کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر فساد کو ختم کرنے کے لیے مذہب کا انکار کیا جا رہا ہے تو جب مذہب کو آپ ایک سائڈ پر کر دیں گے تو پھر فساد اگر ہو لوگوں میں تو کیا کریں گے آپ؟ پھر کس کا انکار کریں گے؟ اس کو حل کیسے کریں گے؟ اس فساد کو ختم کیسے کریں گے؟ کیا مذہب کو انکار کرنے کے نتیجے میں فساد ختم ہو جائے گا؟ یہ گارنٹی ہے؟ یہ ممکن نہیں، بلکہ فساد جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہو جائے گا۔ ملحدین کی جانب سے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ چلو جی ہم اگر مان لیں کہ کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، ہم اگر ایک منٹ کے لیے مان لیں کائنات کو بنانے والا کوئی ہے تو وہ ایک ہی کیوں ہے؟ ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ وہ ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہے؟ خدا ایک ہی کیوں ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ سوال کرنے والا اس مقام تک بہرحال پہنچ چکا ہے کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی خالق ہے۔ اب اس کا جو پرابلم ہے نا وہ ہے تعداد کے اوپر، ایک کیوں، ایک سے زیادہ کیوں۔ تو اس کو آپ مختلف انداز سے سمجھا سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے ایک سے زیادہ خداؤں کا ہونا یہ ایک مفروضہ ہے، اور مفروضہ جو ہے وہ محض دعوے سے نہیں مانا جا سکتا، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو اس کی کیا دلیل ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہے؟ جب اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے تو پھر ایک کو ہی مانا جائے گا۔ اچھا اگر ایک سے زیادہ خدا مان لے، دوسرا انداز یہ ہے جواب دینے کا، ہم فرض کرتے ہیں ایک سے زیادہ خدا ہے، تو سوال اٹھے گا کہ وہ طاقت اور قوت کے اندر برابر ہیں یا چھوٹے بڑے ہیں؟ اگر ایک سے زیادہ خدا ہے تو ان کی طاقتیں اور پاوریں برابر ہیں یا کسی کی کم ہے اور کسی کی زیادہ ہے؟ تین ہی شکلیں بنیں گی نا، یا تو پاوریں ان کی برابر ہیں یا کم ہیں یا زیادہ ہیں ایک دوسرے سے، دو ہی شکلیں بنے گی، وہ ایک کی کم ہوگی تو دوسری کی خود بہت زیادہ ہو جائے گی۔ اچھا اگر یہ کہیں جی پاوریں کسی کی کم اور کسی کی زیادہ ہے تو جس کی کم ہے اس کے اندر نقص ہوا نا، تو خدا کے اندر نقص ہو سکتا ہے؟ اچھا اگر یہ کہیں کہ برابر ہے، اگر یہ کہیں کہ برابر ہے تو فرض کیا کہ ان دونوں کا کسی بات کے اوپر اختلاف ہو جاتا ہے، غالب کون ہے؟ وہ تو جھگڑا در جھگڑا غالب کوئی بھی نہیں آئے گا، اور اگر کوئی غالب آ گیا تو پھر خدا وہ ہوگا، جو مغلوب ہو گیا وہ خدا، کیونکہ اس کے اندر نقص لازم ہے۔ تو ایک سے زیادہ اگر آپ خدا مانیں گے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے گی بھائی، یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔ قرآن مجید نے اس کو اسی لیے بیان کیا، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا۔ یہ ہے اصل میں بات کہ اگر ایک سے زیادہ آپ خالق مان لے، خدا مان لے، تو یہ نظام چل ہی نہیں سکتا۔
کیونکہ پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے. متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علا بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون. سورۃ المؤمنون آیت نمبر 91 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کہ پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھائی کریں گے اپنی اپنی مخلوق کو لے کر چلے. چلو ایک دوسرے خدا کا لڑائی کریں, ٹھیک ہے, ذرا وہ خدائی تے کھو کے لے آئے. اس طرح سورۃ الانبیاء آیت نمبر 22 کے اندر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا وسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. قل لو کان معه آلہۃ کما یقولون اذا لابتغوا الی ذی العرش سبیلا. مل کے جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے نام لڑائی کرنا. اس کو مختلف انداز سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک سے زائد اگر خدا مانے جائیں تو وہ ایک دوسرے سے اپنا راز چھپا سکیں گے یا نہیں چھپا سکیں گے. اگر چھپا لیا دوسرے خدا سے اپنا راز تو خدا نہ رہا وہ جس سے چھپ گیا, اور اگر نہ چھپا سکے تو پھر بھی خدا نہ رہا, کیونکہ وہ کیسا خدا ہے جو اپنا راز کسی سے چھپا نہیں سکتا. مختلف انداز ہیں اس بات کو سمجھانے کے. تو ایک سے زیادہ اگر خدا مانے جائیں گے تو بھائی یہ نظام چل ہی نہیں سکتا. لوگوں نے مانے تو ارباب متفرقون دنیا میں لوگ مان تو رہے ہیں, ساتھ اسی وجہ سے وہ تو جھوٹے نے نا, وہ جھوٹے تو جنہیں مرضی مان لو, وہ تو مسئلہ ہی نہیں. سچے خدا کے نال ہونا کا کی مقابلہ. وہ ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو ملحدین کے ساتھ ہوتی ہے نا, وہ سچے خدا کے بارے میں, جھوٹوں کے بارے میں ہم بھی انکار کرتے ہیں. وہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے روپ میں پیش کر سکھا کے ایسی بھی نہیں مانتے. اگر وہ لات منات عزا کو خدا کے روپ میں پیش کرے گا سکھا کے اہی بھی نہیں مانتے, اہی برابر ہو گئے. چلو مل پیش کریں, وہ جھوٹوں کی بات نہیں, سچے کی بات ہے. ملحدین کے ساتھ آخری پوائنٹ آپ کے سامنے, ان کو سمجھانے کے لیے آپ یہ بھی ایک طریقہ اپنا سکتے ہیں. میرے پاس ایک ملحد آیا ملنے کے لیے, تو میں نے اسے یہ سوال کیا, تو آئیں بائیں شاید کافی اس نے کیا, لیکن میں پھر اس کو اس سوال کو کر لیتا تھا. تو جواب آ رہا ہے اس کا ان کے پاس نہیں ہے. میرا تو تجربہ یہ ہے ملحدین کے ساتھ گفتگو کے بعد, چونکہ وہ عقل کو سارا کچھ مانتے تھے, عقلی اعتبار سے آپ ان کو سمجھائیں کہ 1 منٹ کے لیے ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں, کوئی خالق نہیں ہے, مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے, تو تم بھی مر گئے میں بھی مر گیا, تو مرنے کے بعد ہم دونوں کیا ہو گئے, برابر ہو گئے. کیونکہ مرنے کے بعد نہ کسی نے اٹھانا ہے, نہ کسی نے سوال کرنا ہے, نہ جنت نہ جنت کا کبھی نہیں. تو بھی بچ جائے گا اور میں بھی بچ جاؤں گا. لیکن اگر خدا ہوا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی, اور اس خدا نے مرنے کے بعد ہمیں اٹھا لیا دوبارہ, میں تو وہاں پر بچ جاؤں گا, تو کیسے بچے گا؟ پوائنٹ سمجھ میں آیا؟ یعنی 2 شکلیں بنیں گی, یا تو ملحد کا موقف صحیح ہے یا ہمارا موقف صحیح ہے. ملحد کا موقف ماننے کے نتیجے میں ہم دونوں فائدے میں ہیں, میں بھی فائدے میں ہوں, ملحد بھی فائدے میں. لیکن میرا موقف ماننے کے نتیجے میں میں فائدے میں ہوں, ملحد نقصان کے اندر ہے. ملحد کیا ہے؟ 2 شکلیں بنتی ہیں, میں دونوں شکلوں کے اندر فائدے میں ہوں, جبکہ ملحد ایک شکل کے اندر فائدے میں اور ایک شکل کے اندر نقصان میں. تو بات کون سی لینی چاہیے, زیادہ فائدے والی یا کم فائدے والی؟ وہ کون سی بات بہتر ہے, زیادہ فائدے والی یا کم فائدے والی؟ تو پھر مذہب کو من ہونا, پھر اللہ کو من لو, نبی کو من لو, اچھے کام کرو دنیا کے اندر, لوگوں کی خدمت کرو, اللہ کی عبادت کرو. اگر خالق کائنات ہوا تو ہمیں معاف کر دے گا, وہاں پر ہمیں اچھی زندگی, اگر نہ ہوا تو دل ہے مجھے دنیا میں بھی ہم نے اچھی زندگی گزاری, مرنے کے بعد کسی کو پوچھنا ہی نہیں.
اور اگر وہ ہوا تو ملحد جو ہے وہ کیا کرے گا، وہ کیا کرے گا، وہ کدھر جائے گا؟ تو زیادہ فائدے میں ہم لوگ ہیں یہ زیادہ فائدے میں سبحان اللہ۔ جی جی ایک سوال کرو نا، دونوں پاس سے نا عبادت میں ہم نے کہا کہ ذاتی عبادت جو ہے وہ شکر کے لیے کی جاتی ہے، تو شکر کے اندر مشکل کے اندر جبر نہیں ہوا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہے اس کے اندر اگر آپ نماز بھی 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں زکات بھی دے رہے ہیں اس کے بعد آپ کو حکم دیں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ کائنات جو ہے یہ دارالامتحان ہے، اس نے امتحان کا ایک طریقہ جو ہے نا وہ یہ بتایا اس طریقے سے تمہاری آزمائش کہ تمہیں میری عبادت بھی کرنی پڑے، لیکن کرنی کیوں ہے؟ میرا شکر ادا کرنا۔ ضرورت نہیں ہے، اصل میں سوال تھا ضرورت کا، خدا کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس نے اس کو بنایا ہے دارالامتحان، امتحان کے اندر ممتحن جس کا جیسا مرضی سوال ہے اس کو اختیار ہے، ٹھیک ہے، ہم نے اس سوال کے مطابق جواب دینے کی کوشش کی، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جبر کیا ہے کیونکہ یہ امتحان ہے، لیکن ہم نے یہ امتحان دینا کیوں ہے؟ اللہ کا شکر ہے، یعنی کہ شکر یہ نہیں کہہ سکتے کہ عبادت کا بالکل مقصود شکر بھی ہے اور امتحان بھی ہے، اصل میں وہاں پر سوال لگا ہوا تھا نا، اس لیے اس کو شکر کے ساتھ جوڑا گیا۔ یہ جو ٹائم لائن والا لاتے ہیں کہ کمپیوٹر کے آپ حساب سے ٹائم لائن کے اندر آ گئے، تو وہ ٹائم لائن سے باہر کیسے کائنات کی تخلیق کی ہے؟ تو ٹائم لائن کس کے لیے ہے؟ وہ تو مخلوق کے لیے ہے، خالق کے لیے تو نہیں ہے نا یہ چیز۔ یہ کس طرح سوال کرتے ہیں اس کا؟ وہ سوال ٹائم، خدا ٹائم کے اندر ہے یا ٹائم کے باہر ہے؟ اگر ٹائم کے اندر ہے تو پھر وہ خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ٹائم کے باہر ہے تو پھر وہ یہ نظام اس نے کیسے بنا دیا؟ کوئی اس طرح کا سوال کرتے ہیں۔ تو بہرحال ٹائم کے اندر ہونا جو ہے نا یہ تو مخلوق کے لیے، خالق کے لیے تو یہ ٹائم کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی، وہ تو اس کا مخلوق ہے، یہ ٹائم بھی اس کا مخلوق ہے۔ تو یہ خالق کو مخلوق کے اوپر قیاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کو مزید جو ہے نا آپ دیکھ لیں تفصیل کے ساتھ۔ یہ قول جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ